بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاۃ فیہ فاکثروا من الصلاۃ فیہ۔ فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، یہ کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا صلات، یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کا دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، وہ برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لے اور اضافی رحمتیں بھی بھیجے۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر۔ انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا، بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں۔ نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی۔ فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب، شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے۔ تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں، یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو۔ وہ کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا۔ تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے تھامنے والا غصے میں آتا ہے۔ دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی۔ اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی، ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا؟ کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی، اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہے نا، اسی وجہ سے تو ہے۔ تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ۔ اور پانچواں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے۔ جس سے نفرت ہوتی ہے نا، اس سے ہر بات پہ دلیل، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے، انسان کہتا ہے بس کر لو۔ صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا، اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے آپ۔ تو نبی سے محبت تھی، کدو سے محبت ہو گئی۔ حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت کرو، یہ تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو کسی چیز سے، لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کدو سے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے،
لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا، جو شریعت میں ضروری ہیں، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، ان سے تو ہوگی نا کم از کم۔ محبت نہیں ہے تو ہر وقت بیٹھ کے لاجک کی تلاش، داڑھی تک نہیں رکھے گا، داڑھی کا سمجھاؤ تو بھائی کیوں بھائی، پھر یہ سمجھاؤ کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، نہیں میری سمجھ میں نہیں آتے، ایسے کیسے اخلاق بنائے جا سکتے ہیں خادموں کے ساتھ؟ تو محبت ہو جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، تو اس لیے ہمت کر کے علماء نے جو ایک نصاب بتاتے ہیں نا، روزانہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ ویسے تو سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ نہ ہو مشکل لگے تو اتنا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے نا؟ یہ 100 دفعہ پڑھ لیں، کتنا ٹائم لگتا ہے اسے؟ صبح 100 دفعہ پڑھ لیا، 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا، اور اگر پورا ہفتہ توفیق نہیں ملتی تو کم از کم جمعہ ہی کے دن پڑھ لے انسان۔ سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ میرا خیال نہیں آ رہی۔ جمعہ کا دن پڑھ لے انسان، اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ جو درود شریف ہے نا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھنا چاہیے۔ میں کل بھی بیان میں کہا تھا نا، ساشے آ رہے ہیں ہر چیز کے، تو جیسے سلام کے ساشے نا، سلام کرنا ہو نا، اتنی سی آواز آتی ہے بس۔ تو درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی صلی اللہ علیہ وسلم بول دو پورا۔ لکھنے میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ مجلس میں، کسی مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، بار بار واجب نہیں ہے، بار بار افضل ہے۔ مجلس میں جب ایک دفعہ نام آیا تو پہلی دفعہ بہرحال واجب ہے، یا کم از کم ایک دفعہ اس مجلس میں، بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ تو یا تو پڑھے ہی نہیں، ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے، لیکن پڑھیں تو پھر ساشے نہ لے کر آئیں، درود شریف کو بگاڑے نہیں، پورا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ کو ڈر یہ ہے کہ نہیں بار بار پڑھنے سے میری زبان گھس جائے گی، نقصان ہوگا اور توانائی کم ہو جائے گی، روزہ زیادہ لگے گا، تو ایک ہی دفعہ پڑھ لے، مگر طریقے سے پڑھ لے، ساشے نہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح نہ کریں۔ اسی طرح لکھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو مجلس ایک ہے تو ایک دفعہ کہہ دے آدمی زبان سے، لکھنا واجب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف لکھنا واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ تو یا تو اگر یہ ڈر ہے کہ میں نے لکھ دیا پورا نام تو میرا پین گھس جائے گا، سیاہی کا خرچہ زیادہ آئے گا، پیسے زیادہ بھرنے پڑیں گے مجھے، مہنگائی کا دور ہے، اتنی سیاہی میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو پورا نام ہی نہ لکھے، یعنی درود شریف لکھے ہی نہیں۔ لیکن اگر لکھنا ہے تو چھوٹا سا سواد نہ ڈالے، سمجھ رہے بات؟ باقی ساری چیزیں پوری ہیں۔ یہ نہیں کہ والد محترم میں صرف واو لکھ دیا، ابا خود ہی سمجھ جائیں گے والد کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ زید کا نام آیا تو زے لکھ دیا، کبھی ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا ہوگا شاید آپ کے یہاں۔ اور جتنی باتیں آ رہی ہیں صرف کچھ ساشے پیش کر دی، ایسا نہیں ہے۔ جب درود شریف لکھنے کی بات آتی ہے تو صرف چھوٹا سا سواد ڈال دیا، تو بھائی اتنی تکلیف اگر ہو رہی ہے تو نہ لکھو، کوئی فرض تھوڑی ہے۔ لیکن اگر لکھنا ہے تو احترام کا تقاضا کیا ہے؟ پورا نام لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، محدثین نے جو لکھی ہیں، کتنی بڑی بڑی کتابیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو محدثین پورا درود شریف لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی حدیث کی کتاب میں، امام بخاری کی ہو، امام مسلم کی ہو، یا ابن ماجہ ہو، یا استحاہ ستہ کی جتنی کتابیں اس کے علاوہ بھی ہیں، جب درود ہوگا تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ تو لکھنے میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پورا نام لکھ دیا جائے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا قلم گھس جائے گا اور یہ ہو جائے گا، یہ تو بخیل آدمی کے لیے، ورنہ کہ قلم تھوڑی گھستا ہے، لکھنے پورا تحریر لکھ رہے ہو، جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی آخر میں بات سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نا، لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، کوئی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ سب سے اکرم ہیں۔ کوئی کہتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب ٹھیک ہے نام، لیکن سب سے بہترین جو نام آپ کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس سے بڑا لقب کوئی بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کا مطلب اللہ کے سفیر، تو یہ سب سے بڑا منصب ہے۔ اس لیے عام استعمال میں جو صحابہ کا بھی طریقہ تھا، نبی اللہ، صحابہ کیا کہتے تھے؟ نبی اللہ یا رسول اللہ۔ تو محدثین بھی جو لفظ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ، تو عام استعمال میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، سرور کائنات، حضور اکرم، شفیع المذنبین، سب صحیح ہے، لیکن ہوتا ہے نا جب بہت سارے آپشن ہو تو انسان سیلیکٹ کرتا ہے سب سے بہترین کو۔ تو سب سے بہترین لفظ آپ کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ، یہ سب سے بہترین لفظ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق۔ آج بہت سارے آپ کو پڑھے لکھے لوگ نظر آئیں گے جو اس دنیا کے ظاہر سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ لوگ گائیڈنس لیتے ہیں یا تو مذہب سے، اور آج کل گائیڈنس لے رہے ہیں، مذہب کو جب نکال دیا تو موٹیویشنل اسپیکر سے گائیڈنس لے رہے ہیں۔ انسان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے یار جو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے
میں اس کو فالو کروں، اس سے سمجھوں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اب علماء کو تو لوگ سنتے نہیں ہیں، جو دنیا پرست لوگ ہیں کہتے ہیں انہیں کیا پتا، یہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، بہت سو کو انگلش نہیں آتی، بہت سو کو سائنس کا پتہ نہیں ہے، ان سے نیوٹن کا پہلا قانون پوچھ لو وہ نہیں پتا ہوگا، دوسرا لا پوچھ لو وہ نہیں پتا ہوگا، بہت سو کو تو نیوٹن کا ہی نہیں پتا. یہ کیا ہمیں گائیڈ کریں گے؟ جاہل، اجڑ، گنوار. ان کو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا یاد ہے. اس کا سائنس سے کوئی تعلق ہے؟ بولو. ان کو بہت زیادہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ آتی ہے، ان کو سورہ فاتحہ یاد ہے. تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جاہل. یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے کیسے لائف گزارنی ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو سمجھانے والا ہو سب سے پہلے اس کو انگلش، اس کو تاکہ دنیا کا پتہ ہو، دنیا کا پتہ ہو، پھر ہم ان سے سیکھیں گے. وہ کیا کریں گے؟ آسان سی بات کو گھما پھرا کے پیچیدہ کر کے بیان. مجھے کلک اصل میں شارٹ کلپ دیکھا، اس پہ اتنی ہنسی آئی ہے. موٹیویشنل اسپیکر غلط باتیں نہیں کرتے، بہت سی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ ان کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن ان میں بعض بڑے بڑے پھینکو ہوتے ہیں. وہ کل کسی نے مجھے ایک مزاحیہ کلپ بھیجا، اس نے کسی موٹیویشنل اسپیکر کا بہت مذاق اڑایا تھا. وہ موٹیویشنل اسپیکر کہہ رہا تھا کہ میرا مقصد اس کا مذاق اڑانا نہیں ہے، میرا مقصد اس تفریح ہے. چٹکلا آ گیا، مجھے مزہ آیا، ہنسی آئی تو میں بھی ہنس لیا. باقی میرا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے. اور اس کی بات، جس بات پہ مذاق اڑایا وہ بات بھی کوئی اتنی غلط نہیں تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستانی قوم کسے چھوڑتی ہے. تو وہ اسپیکر بڑا مشہور آدمی ہے، وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ لائف میں مصیبتیں آتی ہیں تو جیسے چائے کے اوپر بلائی آ جائے نا تو پھونک مار کے ملائی ہٹا کے چائے پی لیتے ہیں، ایسے ہی زندگی میں مصیبتیں آئیں پھونک مار کے ہٹاؤ اور چلتے رہو. لائف مصیبتوں کی وجہ سے رکو نہیں. میسج تو اچھا میسج ہے، لیکن کسی پاکستانی نے اس کا ریکارڈ لگایا، ایک بندہ بٹھا دیا، کہہ رہا یار میرا باپ ICU میں، میری ماں کو یہ بیماری، میرے یہ مسئلے. اس نے اس کی تقریر سن کے کہا مصیبتیں چائے میں ملائی کی طرح ہیں، پھونک مارو سائڈ پہ. اس نے کہا ابا کو سائڈ پہ لگاؤں میں کیا؟ ابا کو میں کیا کروں؟ سائڈ پہ لگاؤں؟ اس ٹینشن کا علاج بتا میں کیا کروں؟ اماں بھی بیمار ہے، ابا بھی بیمار ہے، گھر میں درجن و مسائل، پھونک مارو ملائی کو سائڈ پہ. تو مجھے وہ آپ لوگ کلپ نہ دیکھیں، اس نے کوئی بہت بےہودہ زبان بھی استعمال کی ہے جو کسی شریف آدمی پہ زیب نہیں دیتی، لیکن بات اصل میں یہی ہے. اتنا آسان ہوتا پھونک مار کے سائڈ پہ لگاتے. بھائی ٹینشن کا علاج بتاؤ اللہ کے بندو، وہ علاج اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتاتا. اسلام کیا کہتا ہے؟ پھونک مار کے سائڈ پہ لگاؤ؟ نہ نہ نہ. اذا اصابتهم مصیبہ، کیسی پیاری آیت ہے. ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اور مصیبت بھی چھوٹی نہیں، اس سے پہلے جو مصیبت کا ذکر ہے وہ ہے موت. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں جھنجھوڑیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّ، نبلو بھی نہیں ہے، لَنَبْلُوَنَّ تاکید، جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے ہم تمہیں، خوف میں مبتلا کر کے. بعض دفعہ دشمن کا خوف ہوگا، کوئی ملک چڑھائی نہ کر دے، امن ختم، دہشت گردوں کا راج ہو جائے گا. ونقص من الاموال، مالی نقصانات ہونا، کاروبار ٹھپ، روڈ پہ آ گئے. اب مصیبت کو پھونک مار کے سائڈ پہ لگاؤ. ملائی کو پھونک مارنا آسان ہے، مصیبت کو پھونک مارنے میں آدمی کی اپنی پھونک نکل جائے گی. بلکہ جب زیادہ ٹینشنیں آتی ہیں نا تو پھونک مارنے کے لیے پھونک ہی نہیں بچتی انسان کے اندر. ونقص من الاموال کا مالی نقصان ہوگا، والانفس جانی نقصان، بیوی مر گئی، باپ مر گیا، شوہر مر گیا، بیٹا مر گیا. یہ ہوتے ہیں نا جوان بیٹا چلا گیا نظروں کے سامنے. ہمارے ایک دوست نیوی میں آفیسر، ان کا جوان بیٹا ڈوبا. کیا گزرتی ہے یار انسان پہ، کسی کا جوان بیٹا اس کے سامنے ڈوب جائے، پھر لاش ملے اگلے دن. کیا قیامت گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی؟ اللہ سب کو بچا کے رکھے. نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر کرنل تھے کیا، ابھی ریٹائر ہو گئے. کرنل یعنی وہ خود ہیں لیکن کرنل وہ تھے. ان کو تسلی کیسے ملی؟ ان کا جوان بیٹا سمندر میں ڈوب کے شدید ڈپریشن میں چلے گئے. یہاں پھونک مارنا آسان نہیں ہے. لاش بیٹے کی اگلے دن نکلی، کیا حال ہوتا ہے انسان.
اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی. انہوں نے کہا یار میرے غم کا مداوا خدا کے سوا کوئی نہیں. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میری بیٹی دیندار تھی, پردہ کرتی تھی, نماز پڑھتی, اس نے مجھے تسلی دی. کوئی موٹیویشنل اسپیکر نے نہیں, باپ کو تسلی دے رہی ہے نو عمر بیٹی جو دیندار ہے. اور یہ کرنل ہیں جن کو جنگوں میں لڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, ان کو تسلی نہیں ہو رہی, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کہہ رہے میری چھوٹی بیٹی جو پردہ کرتی, نماز پڑھتی, اس نے کہا کہ ابو یہ غم عارضی ہے, جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو کے رہنا تھا, اس نے مرنا تھا, اور یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, ایک دن ملاقات ہو جائے گی, اس پہ صبر کریں گے اجر ملے گا, واویلا کریں گے اجر ضائع ہوگا. جتنا بڑا غم اتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم, جب اللہ محبت کرتے ہیں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں, اس مصیبت میں اس کا دل نرم ہو کے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, اس مصیبت میں دل ہو گیا نرم. ان کو لگا کہ بھائی سکون اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے, داڑھی رکھ لی, نمازی بن گئے, جامعۃ الرشید سے تعلق ہوا, جامعۃ الرشید نے ان کے ذمے کچھ کام لگائے, آج بہت سارے کاموں کو جامعہ کے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اسٹائل کرنلوں والا ہی ہے. فوجی میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس کے ذمے کوئی کام بھی دے دو نا اس کا اسٹائل وہی رہتا ہے. ان کے ذمے اسکول لگایا, وہ فوجی اسٹائل سے چلانا شروع کر دیا انہوں نے, فوجی اسٹائل سے. پہلے تو اساتذہ پریشان ہو, بھائی یہ میدان جنگ ہے, یہ کیا ہے. خیر ان کا اسٹائل چینج نہیں ہوا, انہوں نے کہا تم چینج ہو جاؤ, ہم چینج. وہ اسکول پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہے کیا, ڈسپلن اتنا زیادہ نا, بالکل اچھا ہے. خیر کچھ لوگ بھاگ بھی گئے وہاں سے نا, بولا بھائی ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. خیر تو کیا ہے, اس غم میں ایسا نہیں تھا کہ پھونک مار کے سائڈ پہ ہو لی ہے. بیٹی نے تسلی دی, وہ خود مجھے انہوں نے اپنا واقعہ بھرے مجمع میں سنایا لوگوں کو, مجھے بھی, میری تو دوستی ہے, مجمع میں بھی سنایا. یار میری بچی کی وجہ سے آج میری اتنی بڑی داڑھی ہے, آج میں نماز پڑھتا ہوں, مجھے سکون ہے زندگی میں. نہ وہ بچی کوئی سائنٹسٹ تھی, نہ وہ بچی کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے, نہ اس بچی کو کوئی خاص انگلش آتی بھی, تو 9 عمر بچی ہے وہ, نہ اس بچی نے کوئی ورک شاپس کی ہوئی ہیں اسٹریس مینجمنٹ کی ہے بھائی, نہ اس کو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے اس بچی کا تعلق ہے, نہ وہ خود نفسیاتی ڈاکٹر ہے. جو کام بڑے بڑے نفسیاتی ڈاکٹر سائیکالوجسٹ نہیں کر سکے, وہ کام ایک 9 عمر بچی نے کر دکھایا. کیا تسلی, ایک ہی جملہ, بھائی ہم آخرت کے لیے بنے ہیں, ہم دنیا کے لیے ہے ہی نہیں ہم دنیا. تو نبی نے کیا فرمایا, اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے, دعا یہی مانگنی چاہیے. نبی نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اس کا ترازو نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا, اتنا وزن ہوگا, وہ کہے گا کہ نہ میں تہجد گزار تھا, نہ میں نے کوئی بہت صدقے خیرات کیے, تو میں اتنا اچھا کیوں, میرے نمبر اتنے اچھے کیوں آئے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا, پیپر میں آپ جھک مار کے آئے ہوتے ہو, پاس ہو جاتے ہو 100 نمبروں سے. کراچی میں تو الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے, جھک ماری ہوتی ہے نمبر بالش کے حساب سے. اور یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, اب جس نے مجھے بتایا اس نے جھوٹ بولا ہو تو ایک الگ بات ہے. مجھے ایک شخص نے خود بتایا, کراچی میں پیپر دینے کے لیے گیا تو کسی 2-3 مشہور شخصیتوں پہ مضمون تھا کہ کسی مشہور شخصیت پہ آپ ایسے لکھیں, مضمون لکھیں, کوئی تاریخی شخصیت. کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا, میں نے اپنے والد جن کا نام تمیز الدین تھا, کہہ رہے میں نے لکھا مولانا تمیز الدین رحمت اللہ علیہ, اور پھینکنا شروع کر دی. سن فلاں میں پیدا ہوئے, پھر یہ کیا, پھر یوں کیا, پھر انڈیا سے ہجرت کر کے پھر ملک کے لیے, اتنے لمبے 2 صفحے اپنے سارے ابا پہ چھاپ دیے. کہہ رہے پورے نمبر ملے مجھے, اس لیے کہ جو ان پرچے چیک کرنے والا تھا وہ ان سے بھی بڑا فارغ تھا. اس نے کہا یار شاید کوئی بزرگ, ہمیں نہیں پتا بھائی, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مولانا تمیز الدین رحمت اللہ علیہ. یہ تو مولانا, میں نے کہا, اس نے کہا مولوی تمیز الدین, اس طرح کیا اس. ویسے تو ایک مولوی تمیز الدین بھی گزرے ہیں, لیکن وہ والے نہیں, وہ تو الگ ان کے حالات ہیں نا. یار پورے نمبر تو ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو بتایا جاتا تھا بالش کے حساب سے نمبر ملتے ہیں ایسے نا, یہ 25, 2 بالش کے 50, 3 بالش کے 75, 4 بالش کے. تو پنجاب والے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مبالغہ کرتے ہو بیان میں, اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں. بھائی پنجاب میں نہیں ہے, کراچی میں اس سے زیادہ ہی ہے. صفائی کے بعض دفعہ نمبر مل جاتے ہیں کہ پیپر پورا صاف چھوڑ کے آیا ہے یہ.
اس کے پورے پورے نمبر ملتے ہیں. بالکل کلین پیپر ہے, بہترین, کیڑے مکوڑے نہیں بنائے اس. خیر یہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے, لیکن اس سے پہلے والی جو تھی وہ زیادہ نہیں تھی. تو جیسے یہاں جب نمبر نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں یار میرے نمبر کیسے ہو گئے, تو یہ ایگزامینر کی غلطی ہوتی ہے. بائی مسٹیک ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے نمبر ادھر لگا دیے, ادھر کے ادھر کر دیے, ہو سکتا ہے. یہی حال ہوگا ایک شخص کا, قیامت میں دیکھے گا یار میرا ترازو اتنا وزنی جبکہ میرے اعمال کوئی خاص تھے نہیں, یہ کیسے ہو گیا؟ کہیں فرشتوں سے مسٹیک تو نہیں ہو گئی ہے, کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے. وہ حیرانگی سے پوچھے گا تو اللہ اسے کہے گا تجھے فلاں وقت میں فلاں مصیبت پہنچی تھی, تو نے واویلا نہیں کیا, تو نے صبر کیا یہ سوچ کے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. پھر تجھے فلاں مصیبت پہنچی. پھر یہ ساری مصیبتیں بہت وزنی. دیکھو نیکی کا ویٹ ویلیو رکھتا ہے, نیکی کی کوانٹٹی ویلیو نہیں رکھتی. ویٹ ایک نیکی ہوتی ہے, ویٹ بہت ہوتا ہے. تو تیری زندگی میں غم آئے اور تو اس پہ صبر کرتا رہا, یہ سارے غم میں نے ترازو میں کے پلڑے میں رکھ دیے. ٹھیک ہے, نہ تو بہت تہجد نہ صدقہ خیرات, تجھے جو میں نے اتنی ٹینشنیں دی ہیں اس لیے تھوڑی کہ وہاں بھی ٹینشن اور یہاں بھی ٹینشن. وہاں ٹینشن اس لیے کہ یہاں ٹینشن نہیں ہے, صبر کیا تو نے. ہاں جو صبر نہیں کرتا تو یہاں بھی ٹینشن اور وہاں بھی ٹینشن. بعض ماضی میں بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے, ان پہ ایسی کیفیات کا غلبہ ہو گیا کہ اس پہ اجر ملے گا نا, تو بجائے ٹینشن کے یہ غیر اختیاری بعض لوگوں کی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے کہ اس پہ اجر کتنا ملے گا. اگرچہ یہ نیچرل نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ عام لوگوں سے ہٹ کے معاملات ہوتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, جانیں بھی جائیں گی, وَالثَّمَرَاتِ, پھلوں میں بھی نقصان ہوگا, پیداوار میں نقصان ہوگا. تو اللہ کیا کریں, نبی کو حکم دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ایسے موقع پہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری. یہ نہیں کہا کہ ان سے کہیں کہ جب یہ ٹینشنیں آئیں پھونک مارو ملائی کی طرح, ہے بھائی. یہ ایسے جیسے چائے میں نے کہا یہ مثال مجھ پہ اس لیے فٹ نہیں آتی کہ میں تو چائے میں ملائی سب سے پہلے پیتا ہوں. ہم تو جب چائے میں موٹی ملائی جمی ہو وہ پہلے پیو, پھر آخر میں جو چینی بچی ہوتی ہے کتنا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. چینی ویسے کھائی نہیں جاتی کبھی بھی, لیکن چائے کے آخر میں جو چینی کے چند ذرات ہوتے ہیں نا, وہ بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں, پینے میں. چائے بھی پیو اور وہ چینی کے آخر میں, پتہ نہیں مجھے آتا ہے, سب کو باقیوں کو نہیں پتا, سب کو ہی آتا ہے میرا خیال ہے. تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, قرآن کہتا ہے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. اے اللہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا مطلب؟ ہمیں رونا آ رہا ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, نیند اڑ گئی, تو کیا یہ صبر نہیں ہے؟ اللہ نے اگلی آیت میں صبر کو ڈیفائن کر دیا کہ صبر کی ڈیفینیشن یہ, بس اتنا ہو جائے تو ہم صابرین میں شمار کر لیں. وہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رونا نہ آئے, وہ تو غم میں رونا بھی آتا ہے, بعض دفعہ نیند بھی اڑ جاتی ہے انسان کی. فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا, تو زبان سے کہتے ہیں, دل سے سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے. دل سے یہ سوچتے ہیں نا, زبان سے یہ کہتے ہیں کیونکہ دل کا سوچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی دل میں نہیں سوچ رہا ہوتا, یہ نہیں سوچا جاتا اس سے, وہ کہتا ہے اللہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, یہ غیر اختیاری ہے. جیسے ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا, آپ کی گود میں آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے, آپ نے فرمایا اے اللہ دل غمزدہ ہے لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ تو راضی ہو. کنٹرول ہمارا دل پہ نہیں ہے, کنٹرول ہمارا کس پہ ہے؟ زبان پہ. زبان سے ہم اچھا جملہ کہیں گے, دل میں تو رونا آ رہا ہے, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صابرین انہیں کہتے ہیں جو دل میں یہ کرتے ہیں, نہ, زبان سے یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. غلام پر اپنی مرضی نہیں چلتی. جو لبرل لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جو مذہب کو نہیں مانتا نا وہ سمجھتا ہے یہ زمین ہمارے باپ کی زمین, یہ پراٹھے جو ہم کھا رہے ہیں ہمارے باپ کے پراٹھے, یہ جو ہماری صحت ہے یہ ہمارے باپ کی صحت ہے. باپ سے مراد ہماری اپنی. جب کسی کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو اس کے باپ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تیرے باپ کی سائیکل ہے جو ایسے چلا رہا ہے, کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, ابے تیرے باپ کی گاڑی ہے جو اس طرح سے چلا رہا ہے, تو مطلب اپنی گاڑی کو بھی باپ کی گاڑی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے, تبھی تو اپنی مرضی سے کھاتے ہیں, نہ حلال کی فکر نہ
حرام کی. حلال و حرام کا فرق ان کی ڈکشنری میں نہیں. آپ ان کو بولو سود حرام ہے، ابے کیا مولویوں کے مسئلے ہیں یار، پیسے کماؤ. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ہم نجی زندگی میں کیا ہیں؟ آزاد. اس کا مطلب یہ زندگی ہمارے باپ کی، یہ پیسہ ہمارے باپ کا، اور یہ صحت ہمارے باپ کی، سب کچھ ہمارے باپ کا ہے، تو ہماری مرضی جیسے زندگی گزارے. لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ بھی، بولو ایک چیز بھی ہماری نہیں، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی. کیوں؟ اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے. بھائی وہ آسمان سے بارشیں برسانا چھوڑ دے، 2 منٹ میں ہمیں ہماری اوقات پتہ چل جائے گی. وہ وبائیں بھیج کے مار دے. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. قرآن کہتے ہیں یہ جو اتنے 6 ارب تک انسان ہے نا، میں چاہوں ایک جھٹکے میں سب کو ہلاک کر دوں، دوسری مخلوق پیدا کر دوں. ہم کہیں گے ایسا ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. وبائیں آتی ہیں، کچھ لوگ مرتے ہیں، پھر ویکسین ایجاد ہو جاتی ہے، بہت سے بچ جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ چاہے تو کر دے گا. تم اللہ کی نظر میں تمہاری اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی تم نے سمجھ لی ہے. 2 منٹ لگیں گے، تمہاری اوقات تمہیں پتہ چل جائے گی. اور بڑے بڑے لوگ فنٹر کیسے زمین پہ گرتے ہیں، موت ان کو پچھاڑتی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے. ہم غلام ہیں، ہم پہ ہماری تھوڑی چلے گی. چلے گی کس کی؟ اللہ کی. انسان کے ساتھ سب سے بڑی جو ٹیکنیکل فالٹ ہے نا، وہ یہ ہے، اس کے ساتھ یہی ہے. وہ کہہ رہے تھے میری مرضی کیوں نہیں چل رہی یار، میں پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہوں، مل ہی نہیں رہے یار. میں صحت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، مل نہیں رہی. میری ٹانگ پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. آپ نے دیکھا ہوگا نماز نہیں پڑھائی جا رہی مجھ سے. اب میں اس کو لے کے بیٹھا رہا ہوں، پھونک مار کے سائڈ پہ کر دوں، مجھے تو تسلی نہیں ملے گی. وہ سائڈ پہ ہو ہی نہیں رہا، وہ ہے ہی سائڈ پہ، تبھی تو تکلیف دے رہا ہے. یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی. او کر لیتے ہیں جب زیادہ درد ہوتا ہے. اینٹی بایوٹک میں کھا نہیں رہا تاکہ خود ہی ٹھیک ہو جائے، نہیں ہوا تو پھر اینٹی بایوٹک کھا لیں گے، مجبوری ہے. کوشش کر رہے ہیں خود ہی صحیح ہو جائے. اللہ نہ کرے اینٹی بایوٹک سے بھی ٹھیک نہیں ہوا تو کیا کر لیں گے؟ پھونک پھر بھی نہیں ماریں گے بھائی. یہ مستقل ایک ٹینشن ہے. پھونک مار کے دائیں بائیں نہیں ہوگی. ہر چیز سوتے ہوئے میں مشکل، کھانا کھاتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں. اس کا حل یہی ہے. اس کو پھونک مار کے سائڈ پہ کر نہیں سکتے آپ، تکلیف ہوتی ہے نا، تو مسلسل ٹارچر کرتی ہے انسان کو. اس کا حل یہ کہ سارے کام کا چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، بس اسی پہ اللہ کیا ہے؟ خوش ہے. بس اللہ کیا ہے؟ اسی پہ خوش ہے. بس اللہ یہی چاہتا ہے، بس ٹھیک ہے. اللہ بچائے، ایسا نہ کرے اللہ ٹھیک کر دے اس کو. ایک مثال دے رہا ہوں میں. کیوں؟ ہمارا کام کیا؟ پھونک مار کے ہم باقی کاموں کو فوکس کر نہیں سکتے. وجہ کیا؟ ہمارے باقی کام ہی نہیں ہے. ہمارا اصل کام ہے اللہ کی رضا، یہی تو کام ہے ہمارا. تو جب وہ بیمار رکھ کے ہمیں کہہ رہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، تو ہم بیماری میں کیا کریں گے؟ ہمارا کام ہی چینج ہو جائے گا. کام کی نوعیت کیا ہو جائے گی؟ بیماری میں صبر، یہی ہمارا کام ہوگا. بس نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پھر نہ ہمارا کام پیسہ کمانا ہوگا، نہ ہمارا کام شادیاں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، نہ ہمارا کام کچھ بھی نہیں کام ہوگا. ہمارا کام کیا ہوگا؟ اللہ یہ تھوڑا تکلیف دے رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کہے گا صبر تو کر سکتا ہے نا. اللہ صبر بھی نہیں ہو رہا، ہاں چیخیں نکل رہی ہیں. اللہ کہے گا منہ سے تو اچھی بات کر سکتا ہے نا. جب کوئی تجھ سے پوچھے تو بولو بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی طرف سے تکلیف ہے، بس اتنا کافی ہے. اسی میں نماز بھی لکھی جائے گی، روزہ کا ثواب بھی ملے گا، صدقے کا بھی ملے گا، تہجد کا بھی، سب ثواب اسی پہ اللہ دے دے. ایوب علیہ السلام جو اتنا عرصہ بیمار رہے تو پھونک مار کے بیماری کو الگ کیا انہوں نے، اسی بیماری میں صبر کر. کچھ حالانکہ پیغمبر کا کام ہے تبلیغ، وہ کام چھوڑ کے کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ بیماری میں. وہ تو کہہ سکتے تھے اللہ میں تو نبی ہوں، نبی کا تو کام لوگوں کو ہدایت دینا، میں کیسے ہدایت دوں، میں تبلیغ کیسے کروں، میں تو اصل مشن میں ہی پیچھے رہ گیا. میں تو بیڈ پہ پڑا ہوا ہوں شدید بیماری میں، طویل عرصہ ہو گیا. میرے بچے مجھ سے ان کی بچوں کی بھی موت واقع ہو گئی اسی بیماری میں، سارا خاندان تباہ ہو گیا ان کا. لیکن ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے مشن میں یہ بیماری رکاوٹ بن رہی ہے. بھائی مشن میرا اللہ کی رضا ہے. تو جب وہ اس نے بیماری دی نا، میں نہیں کر سکتا اس بیماری میں تبلیغ، میں بستر پہ پڑا ہوں، تو میرا مشن کیا؟ میں تبلیغ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا نا. کیا خیال ہے؟ تو اب بیماری میں صبر بھی کس کو خوش کرنے کے لیے کروں گا؟ اللہ. اسی میں وہی چیز حضرت ایوب کی فضیلت کا ذریعہ. لاکھوں پیغمبر آئے، قرآن نے سب کے نام ذکر نہیں کیے، سلیکٹڈ پیغمبروں کے نام ہیں
جن میں حضرت ایوب کا بھی بار بار تذکرہ ہے. صرف حضرت دیکھو ہر پیغمبر کی ایک فضیلت ہے جو اللہ دوسروں کو نہیں دیتا. خاص کوئی کسی وصف میں وہ مشہور ہوتے ہیں پیغمبر. نوح علیہ السلام کا قرآن تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ بہت طویل عرصے تبلیغ کی. کل قیامت میں نوح علیہ السلام فخر کریں گے کہ میں نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا اور تم 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے فخر کرتے ہو. یہی ہوگا نا. ہم جب قیامت میں کہیں گے اللہ میں نے سال لگایا, میں نے 4 مہینے لگایا, میں نے چلے لگائے, میں نے ریون میں پوری مقیم ہو گیا. نوح علیہ السلام کہیں گے کتنے ٹائم کے لیے مقیم ہوا تھا تو بتا ذرا. ہم کہیں گے بھائی 15 سال تک تو میں مستیوں میں لگا رہا, گٹکے پان میں لگا رہا, 24 سال تک پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا, 35 سال تک بدماشیوں سے تھک ہار کے جب بیٹھ گیا تو اتفاق سے تبلیغ والے وہاں سے گزر رہے تھے. پھر سیر روزہ لگایا, پھر چلہ لگایا, پھر 4 مہینے لگایا, بالآخر پھر 55 سال کی عمر میں نے پوری زندگی دے دی. غنیمت ہے. 20 سال 25 سال اور پوری زندگی بھی دی. اس طرح کے گھر بھی آ رہے ہیں, ایسا نہیں. پھر وہاں صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, پھر بھی یہ بہت بڑی قربانی ہے. میں ان کی قربانیوں کی اہمیت کو نہیں کم کر رہا, لیکن نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تو میرے بھائی یہ ایسے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ دے کے کوئی کہے میں نے آج اونٹ کو پراٹھے کھلائے ہیں. نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اوقات ہے اس کی؟ وہ کہیں گے تو نے 20 سال وقف کیے جس کو پوری زندگی کہہ رہا ہے, اور اس میں تیرے کباب پراٹھے بھی چلتے رہے, تیرا بزنس بھی چلتا رہا. میں نے تو انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اکیلا تھا اکیلا. تم تو 10-10 12 آدمیوں کی جماعت نکلتی تھی, اکرام بھی ہوتا تھا گاؤں میں دیہاتوں میں, اور میں اکیلا 950 سال دعوت قومی لیلا ونہارا, رات میں بھی پکارتا تھا اور دن میں بھی, اور میرا استقبال کہیں نہیں ہوتا تھا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. مجھے دیکھ کر یہ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے کہ اللہ کی بات نہ سنو. اتنی نفرت ہے اللہ سے. آج بھی ایسا ہی ہے. جو دنیا پرست لوگ ہیں نا, وہ اللہ کے علاوہ سب کچھ سننا چاہتے ہیں. آپ ان کو انڈوں سے چوزے نکالنے کا طریقہ بتا دو نا, یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دو, وہ بھی سنیں گے. آپ ان کو بتا دو امیزون سے کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے, دیکھو ملینز بھی ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. جو لبرل لوگ ہیں, دنیا پرست لوگ ہیں, آپ اللہ کی بات کرو یار, ہٹا یار اس کو یار. تو نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں, مجھے دیکھ کر انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیا کرتے تھے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, چادر ہوتی تھی نا اوڑی بھی, مجھے دیکھ کے سر پہ ڈال لیتے تھے کہ منہ بھی چھپاؤ ان سے, کہیں تبلیغ نہ شروع کر دیں. اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں نے ان کو اتنا اس لیے سمجھایا لِتَغْفِرَ لَهُمْ, تاکہ تو ان کے گناہ کو معاف کر دے, ان کو جہنم کی آگ سے بچا کے کہاں لے جا, جنت میں. میرا کوئی فائدہ نہیں تھا, مجھے تو تبلیغ پہ اجر ملنا ہی تھا. ان کی خاطر میں دن رات تڑپتا رہا. تو نوح علیہ السلام کو کس بات پہ فخر ہوگا قیامت کے دن؟ اتنا لمبا عرصہ میں نے کس میں گزارا, دعوت اور تبلیغ میں. ہمارے نبی کو فخر ہوگا تھوڑے ٹائم میں وہ کر دکھایا جو 950 سال میں بھی نوح علیہ السلام نہ کر سکے. ایسی دعوت میں جان اللہ نے رکھی اور آخری نبی بنایا. تو ہر پیغمبر کی ایک الگ فضیلت. لیکن ایوب علیہ السلام کیا اس پہ فخر کریں گے میری دعوت سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ بھئی دعوت دینے کا ٹائم تو سارا کس میں گزر گیا, بستر پہ, بیماری میں, شدید بیماری, ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو وہ پھونک مار کے انہوں نے بولو نہیں کیا. یہ میں اس لیے, میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے, میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں جو مذہب کو فالو نہیں کرتا وہ آپ کو گائیڈ بولو اس کی گائیڈنس میں جان نہیں ہے. کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں, یہ ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. حدیث میں آتا الحکمت ضالۃ المومن, اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لو, غیر مسلم سے بھی ملے لے لو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں, بہت سی اچھی بھی ہوتی ہیں. جاندار گائیڈنس نہیں ہے. جاندار گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس, پیغمبروں کے پاس. ایسا پلٹ دیتے ہیں نا پیغمبر تھوڑے دنوں میں معاشرے کو, ایسا پلٹ دیتے ہیں. حالانکہ پیغمبر کو تو انگلش بولو نہیں آتی, وہ تو اسکولوں کے پڑھے ہوئے بھی نہ کسی یونیورسٹی میں. اور یہی پیغمبر کا کمال ہے, کیونکہ وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھتے تو وہاں کے ماحول کو قبول کر لیتے. دیکھو فرق پڑتا ہے نا, جو یورپ سے پڑھ کر آیا ہو کو ایجوکیشن میں, ٹھیک ہے, بڑا بہترین سائنسدان ہوگا, لیکن پردہ اور فیملی سسٹم یہ سب باتیں اس کو فضول لگیں گی, کیونکہ اس نے وہاں کلچر ایسا دیکھا ہے. انسان کی عادت ہے وہ کلچر کے اثرات کو قبول کرتا ہے.
اللہ پیغمبروں کو یونیورسٹیوں سے، ٹیچروں سے اس لیے بچاتے ہیں کہ وہ کلچر کے اثر کو قبول نہ کرے، خالص خدا کی گائیڈنس ملے اور وہ آگے لوگوں کو بتائیں، اس میں معاشرے کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ یونیورسٹیاں چھوڑ دیں، جاہل آدمی تو فارغ ہوتا ہے، پڑھیں۔ میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ پیغمبروں کو اللہ دنیاوی علوم